اس کے بعد اس جنگ میں جو شہادتیں ہوئیں 70 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے۔ ان شہادتوں کی خبر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچی تو اس موقع پر مدینہ سے عورتیں بےتاب ہو کر نکلی اپنے اپنے گھر والوں کا پوچھنے کے لیے۔ ظاہر بات ہے اس زمانے میں ذرائع ابلاغ اس طرح تو نہیں تھے گھر بندے کو خبر مل جائے، تو عورتیں نکلی بےتاب ہو کر۔ اور وہ مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا، فضائل اعمال میں بھی درج ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک خاتون جس کا جو حضور کا پوچھتے ہوئے بےتابی سے آ رہی تھی، جو بندہ ملتا تو اس سے پوچھتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، تو وہ بندہ اس کو کوئی نہ کوئی خبر اس کے خاندان کی شہادت کی دیتا۔ جس سے پہلے پوچھا کہ حضور کیسے ہیں، اس نے کہا کہ تمہارے والد شہید ہو، تو آگے بڑھی اور کہا کہ حضور کیسے ہیں، ان کا تمہارے شوہر شہید ہو۔ آگے بڑھی کہا حضور کیسے ہیں، کہا تمہارا بھائی شہید ہو۔ پھر پوچھا حضور کیسے ہیں، تو اگلے نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو۔ 4 اپنے خاندان کی شہادتیں سن کر بھی کہنے لگی کہ ان سب کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ حضور کیسے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور ٹھیک ہیں، خیریت سے۔ کہنے لگی کہ مجھے ایک دفعہ حضور کا چہرہ دکھا کہ مجھے یقین آ جائے۔ تو کوئی ساتھ لے گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کے دامن میں تشریف فرما تھے، روح انور پہ نگاہ ڈالی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ کو عافیت سے دیکھنے کے بعد دنیا کی ہر مصیبت ہیچ ہے، اس کے بعد کوئی غم نہیں ہے اور کوئی مصیبت نہیں ہے، الحمدللہ آپ عافیت سے۔ یہ ان انصار کے گھرانوں کا، یہ انصاری خاتون تھی، یہ ان کے گھروں کے جذبے تھے، یہ ان کے حوصلے تھے، یہ ان کے ولولے تھے کہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو نعمت ان کو عطا کی تھی، اس کی جو قدر ان کے دلوں میں تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب یعنی خواتین کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں بیٹھنے کا، ساتھ رہنے کا، سفر میں رہنے کا کوئی موقع نہیں ملتا تھا، یہ مواقع تو مردوں کو ملتے تھے۔ یہ خواتین تو مردوں سے واقعات سنتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جب خواتین کا یہ جذبہ جو کہ طبعاً کمزور ہوتی ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کسی خاتون کے لیے یہ خبر کہ اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا بھائی سارے شہید ہو گئے، تو ایک عورت کا دل تو پھٹ جائے۔ جو ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں نرمی رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو اس بات کا وہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ تو یہ احد کے باوجود اس کے کہ اس احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن صحابہ کی ایمانی کیفیات، صحابیات کی ایمانی کیفیات میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ کسی قسم کی مایوسی، کسی قسم کی بے دلی، کسی قسم کی بزدلی اور کسی قسم کا کوئی بھی منفی جذبہ اللہ جل شانہ نے اس میں نہیں، اس جماعت کے اندر نہیں پیدا کیا۔ اس غزوہ احد میں خواتین نے بھی شرکت کی، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے احد کے دن دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے پائنچے چڑھائے ہوئے ہیں اور پانی کی مشک بھر بھر کر لاتے ہیں اور لوگوں کو اور زخمیوں کو، مختلف لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر سے روایت ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید الخدری کی والدہ ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی احد کے دن ہمارے لیے پانی بھر کے لاتی تھی۔ تو مرہم پٹی بھی کرتی تھی خواتین زخمیوں کی۔ اس پہ بہت سے سیرت نگاروں کا یہ خیال ہے، محدثین کا، کہ خواتین نے شرکت تو کی ہے احد میں مگر لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ لڑائی کو قتال کہتے ہیں، قتال لڑائی کو کہتے ہیں۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خواتین کو قتال سے ان کو رخصت عطا فرمائی ہے۔ ایک دفعہ
سنن نسائی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا عورتوں کے اوپر بھی جہاد فرض ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عورتوں کا جہاد ہے مگر وہ بغیر لڑائی والا ہے، قتال کے بغیر ہے، اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ کہ عورتیں اگر حج اور عمرہ جو کرتی ہیں تو اللہ جل شانہ ان کو گویا کہ جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے تو وہ ہے کہ ان پر فرض تو نہیں ہے، لیکن اس احد کے موقع پر ایک صحابیہ کے بارے میں ضرور آتا ہے، کیونکہ انہوں نے خود روایت کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مشرک حملہ آور ہو گیا، تو میں نے تلوار اٹھا کر اس کے اوپر ایک زوردار وار کیا، اور کہتی ہیں کہ مگر اس اللہ کے دشمن نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، ایک زرہ لوہے کی اور اس کے اوپر ایک دوسری زرہ پہنی ہوئی، تو کہتی ہیں اسے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، اس لیے ام عمارہ کہتی ہیں کہ میرا وار اس کے اوپر خطا کیا، میں اس کو مار نہیں سکی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی انہوں نے قتال کے اندر بھی شرکت کی احد کے اندر۔ باقی جتنی خواتین کی شرکت کا ذکر آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ پانی پلانے کے لیے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اس طریقے کے ساتھ وہ عام طور پر شرکت۔ اسی طرح عورتوں کو بھی جو دشمن کی طرف سے عورتیں آتی تھیں میدان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو تاکید یہی تھی کہ ان عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اور حضرت ہندہ بنت عتبہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور وہ بالکل احد کے اندر مشرکوں کی طرف سے زوردار طریقے کے ساتھ ان کے حوصلے بلند کر رہی تھی اور اشعار پڑھ رہی تھی اور ان کو لڑائی پر ابھار رہی تھی۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ وہ بالکل میری تلوار کی ایسی زد پر تھی کہ اگر میں تلوار چلاتا تو ان کی گردن دور جا گرتی، مگر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول نے روکے رکھا کہ عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا جنگ کے اندر، حالانکہ وہ میدان جنگ کے اندر موجود بھی تھی، الا یہ کہ کوئی عورت خود قتال کر رہی ہو تیزی کے ساتھ، وہ مار رہی ہو اور لڑ رہی ہو، اس صورت کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس پر وہ ہے۔ اور جو سیرت کے اندر آپ نے کچھ عورتوں کے قتل کا حکم دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، جب آئے گا فتح مکہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، تو وہ عورتیں تھیں جو شاتم رسول تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوں میں آپ کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مذمت میں اشعار کہا کرتی تھی، اس قسم کی کچھ عورتوں کو فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ نے ان کے قتل کے احکامات صادر فرمائے تھے۔